پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ ذوالحجہ میں کثرت سے تکبیرات کہنے کا جو حکم جاری کیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی بشارتیں، ما احل محل الا بشر ولا کبر مکبر الا بشر، فرمایا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کو خوشخبری کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی بشارت، اللہ اکبر کہنے پر بھی بشارت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس بندے کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں، اس بندے کو جو اللہ اکبر کہتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے اس بندے کو جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر۔ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بشارت، خوشخبری۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بڑا اہتمام کرتے تھے۔ لوگ چونکہ ان دنوں میں کام میں لگے ہوتے ہیں، کاروبار میں لگے ہوتے ہیں، تکبیرات میں تھوڑی سی سستی کرتے ہیں، تو ہمارے اسلاف نے ان کو یاد دہانی کرنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے ان تکبیرات کا اس طرح اہتمام کیا۔ کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر ویکبران ویکبر الناس بتکبیرہما۔ بازاروں میں نکلے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازار میں جا رہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بازاروں میں جا کر ان پہلے 10 دنوں میں بازاروں میں جا رہے ہیں اور جا کر تکبیریں کہتے ہیں، بازار میں جا کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا اہتمام کرتے ہیں، تکبیریں کہتے ہیں۔ جو لوگ غفلت میں ہوتے ہیں وہ ان کی تکبیریں سنتے بازار میں کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، پر حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم لوگوں کو جا کے یاد دہانی کرواتے ہیں، یہ ایام عشر ہیں، اس میں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، تم کاروبار کر رہے ہو پر زبانیں تمہاری اللہ کی تکبیر سے مرتب ہونی چاہیے، اور یہ تکبیریں تمہاری زبان پر ہونی چاہیے، تمہاری زبان ان تکبیرات سے تار ہونی چاہیے۔ جب وہ یہ تکبیریں کہتے وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، ان کی تکبیریں سن کر لوگ بھی تکبیریں کہنا شروع کر دیتے۔ کیا اس کا امت میں اہتمام ہے؟ پچھلے کچھ سالوں سے کچھ لوگوں نے سنت کو زندہ کرنے کے لیے پینا فلیکس بنوائے ان تکبیرات کے، اور پھر سپیکر لگا کر بازاروں میں نکلتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں اور اس پورے عشرے میں تکبیریں کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد آ سکے کہ یہ ایام التکبیر ہیں، یہ تکبیروں کے دن ہیں، لا الہ الا اللہ کثرت سے کہنے کے دن ہیں، الحمدللہ کے دن ہیں، اللہ اکبر کے دن ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لیے بازار میں نکلتے کہ لوگوں کو یاد کروائیں، یاد دہانی کروائیں کہ یہ تکبیروں کے دن ہیں۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا ہوں اس عشرے میں، ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، اور تکبیریں کہتا ہوں۔ میں میری تکبیریں سن کر میری بیوی بھی تکبیریں کہنا شروع کرے، میرے بیٹے بھی، میرے عزیز و اقارب بھی، میری بیٹیاں بھی یہ تکبیریں کہیں۔ سنت ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ سنتیں عمل سے یاد رہتی ہیں۔ اب چونکہ اس پر امت کا عمل نہیں رہا تو آپ بازار میں نکلتے ہوئے تکبیریں کہیں، لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ تکبیریں کیوں کہہ رہے ہیں۔ کاش کہ امت کو اس سنت کا پتہ ہو کہ یہ بندے تکبیریں کہتا ہوا گزر رہا ہے، یہ بندہ مجھے یاد دہانی کروا رہا ہے کہ یہ دن تکبیروں کے دن ہے۔ اتنا اہتمام ہوا اس پر، جس اللہ اکبر کہنے پر جنت کی بشارت تھی، جس لا الہ کہنے پر جنت کی بشارت تھی، آج وہ امت میں یاد دہانی کروانے والے بھی کم ہو گئے اور یہ سنت آہستہ آہستہ مفقود ہوگی، ختم ہو گئی۔ تکبیرات کے ساتھ دوسرا جو اہم کرنے والا کام ہے وہ یہ کہ کثرت سے روزے رکھنا۔ پہلے 9 دنوں کے روزے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو سنن ابی داود میں موجود ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔
کہاں گئے وہ لوگ جو پیارے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے والے، پورے کا پورا گھرانہ یہ 9 کے 9 روزے رکھنے والا ہو؟ کہاں گئے وہ گھرانے؟ کہتے ہیں یہ فرض ہے، کہتے ہیں فرض نہیں ہے، پر ایسا نفل ہے جو امت نے چھوڑ دیا۔ اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ میرے بندے کے عمل ان 10 دنوں میں اتنے اچھے ہوں کہ ان دنوں کے نفلی روزے بھی باقی دنوں کے نفلی روزے سے افضل ہیں۔ ان کے ایام گزرے تو روزوں میں، راتیں گزرے تو عبادت میں۔ امت نے اپنی طرف سے بدعات شروع کر لی، شعبان میں روزے رکھنا اور رات کا قیام کرنا، جو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس پر اہتمام ہوتا ہے، اور جو عمل تھا امت کا وہ چھوڑ دیا۔